علیہ وسلم تسلیما. بلند آواز کے ساتھ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. عزیزان گرامی، چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا. سب سے پہلے یہ دیکھیے گا اور اپنے آپ سے، اپنے ضمیر سے یہ سوال کیجئے کہ اس گستاخی کا جو آج ان کتوں نے کی ہے، اصل مجرم کون ہے؟ اپنے اپنے ضمیر سے سوال کیجئے. ہمارے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، اس کے کان میں اذان دے دی جاتی ہے، اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، ارے تم اس محمد عربی کے امتی ہو. ارے بے گریبان میں سوچو، جس بچے کے کان میں تم یہ آواز سنا دیتے ہو، ارے یہ محمد مصطفیٰ تم اس کے امتی ہو، کبھی زندگی میں اسے یہ تعلیم دینے کی کوشش کی کہ وہ محمد مصطفیٰ کون ہے؟ ارے تم بھول گئے ہو اس وقت کو؟ کیا تمہیں بلال حبشی کے واقعات یاد نہیں آتے؟ کیا تم اپنی اولاد کو حضرت عمار کے واقعات نہیں سنا سکے؟ کیا تم حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خبیب، ارے جنہوں نے عشق کی داستانیں رقم کر دی، انہیں بھول چکے ہو؟ ارے آج ہماری دنیا، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، ہمیں فنکاروں کے نام الف سے لے کر یا تک آتے ہیں، کھلاڑیوں کے نام الف سے لے کر یا تک آتے ہیں، کرکٹروں کے نام آتے ہیں، ہاکی کے کھلاڑی کون کون ہیں ان کے نام آتے ہیں، کون سا ورلڈ کپ کس نے جیتا ہے سب جانتے ہیں. محمد عربی کے نام پر جان قربان کرنے والوں کو کون جانتا ہے؟ سوچو، اس بات کا سوال کرو اپنے ضمیر سے. اس کے گناہگار میں ہوں اور آپ ہیں، ہم ہیں اس کے گناہگار. ارے تم بھول چکے ہو اس بات کو کہ جب کل قیامت کے دن سارے نبی یہ کہیں گے آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر آج تمہیں بچا سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ بچا سکتے ہیں. آج لے ان کی پناہ، ارے آج لے ان کی پناہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. زندہ کیسے ہوگی؟ ارے جنہوں نے کام کرنا تھا وہ کر گئے، وہ تو مٹی میں مر گئے، فنا ہو گئے. آج ہم تو زندہ ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے ہماری ماں کی طرف تو آنکھ اٹھا کر دیکھ لے، جس سے ہم پیار کرتے ہیں، کوئی اس کی طرف دیکھ لے. خدا کی قسم راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے ہم لوگوں کی. کیسے امتی ہیں ہم حضور کے؟ ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہے تو یہ کہے کہ مجھے رات نیند نہیں آئی؟ کون ہے ایسا محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والا؟ ارے کہاں گئی حضور کی محبت، جس کے نام سے آج ہمارے سروں کے بال ہیں؟ آپ کو ناک ملا حضور کے صدقے، آپ کے سر پر بال قائم ہے حضور کا صدقہ، آپ کو آنکھیں ملی حضور کا صدقہ، زبان ملی حضور کا صدقہ، والدین ملے حضور کا صدقہ، اولاد ملی حضور کا صدقہ. آپ زندہ ہیں، سانس لیتے ہیں تو یہ حضور کا صدقہ ہے. اس صدقے کی لاج کس نے رکھنی ہے؟ کل قیامت کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کہیں گے آج کچھ نہیں کر سکتے. اگر آج جانا ہے تو اس گنبد خضرا کے مکین کے پاس چلے جاؤ. کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ارے غوث اعظم کو اپنا آقا اور داتا ماننے والوں، انہوں نے تو لکھ دیا تھا اے مولا میرے عیب اتنے ہیں، اتنے ہیں، کل قیامت کے دن تو کھولے گا اپنے محبوب کے سامنے نہ کھولنا. ارے جو تم بھی اذنی کہہ کر مردے کو زندہ کر دے، وہ محمد مصطفیٰ سے حیا فرماتا ہے. ہم کتنی حیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اس گستاخی کے بعد ہم اپنی اولاد کو حضور کی محبت کا تحفہ دیں گے؟ کن لوگوں نے یہ اعتقاد باندھا، کن لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اگر آج انہوں نے گستاخی کی، انہوں نے ایک کو مارا، انہوں نے دو کو مارا، ہم اپنے گھر سے جتنے پیدا ہوں گے محمد عربی کے نام پر کٹوا ڈالیں گے. کون یہ جذبہ پیدا کرتا ہے؟ ارے بھول گئے ہو اس عورت کو جو اپنے چاروں بیٹے لے کر میدان جنگ میں آ گئی تھی؟ ارے بھول گئے ہو اس عورت کو جسے کہا تیرا باپ مر گیا، تو بیوہ ہو گئی، تیرا بیٹا مر گیا، وہ کہتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کس حال میں ہے. آج سبحان اللہ
تو اس بات کا جواب مانگیے کہ کل قیامت میں حضور کو منہ کیا دکھائیں گے؟ ارے قبر میں جب مر جائیں گے منکر نکیر اگر پوچھیں گے اس کے بارے کیا کہتا تھا، کیا جواب دیں گے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس کے بارے کیا کہتا تھا؟ وہ گستاخی کرتے رہے، میں ہاتھ باندھ کر بیٹھا رہا۔ ارے نبی مولویوں کے نہیں ہیں، یہ علماء کا ذمہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو اکٹھا کرتے پھرے۔ آپ لوگوں کو آگے بڑھ کر کہنا ہے، اپنے اس منبروں کے رکھوالوں سے کہنا ہے آپ چلیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آج وہ منبروں پر بیٹھتے ہیں، اس بات کا انتظار کرتے ہیں کون آئے گا ساتھ ہمارے۔ یہ حضور کی محبت ہے ہمارے دلوں میں؟ ارے کس منہ سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کس بات کا ہم ظان کرتے ہیں، کس بات کا ہمیں غرور ہے؟ اپنے ہمارے گناہ ایسے ہیں رب کعبہ کی قسم ہمیں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے جو ہماری کرتوتیں ہیں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر آج اس رحمت للعالمین کی رحمت نہ ہوتی تو ہم سارے مٹ چکے ہوتے۔ اس رحمت کا کتنا پاس رکھا ہم نے۔ یہاں سے جائیں تو یہ ارادہ لے کر جائیں، یہ جذبہ لے کر جائیں کہ اگر آج ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، آج کے بعد ہر سانس محمد مصطفیٰ کے نام پر ہوگا۔ آج کے بعد زندگی کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر کوسہ، کتنی راتیں ہیں اب تک اپنی زندگی اٹھا کر دیکھیے۔ ارے جس نبی نے ہمارے لیے اپنی راتوں کو رنگین کر دیا، جس نبی نے اپنی 63 سالہ زندگی کو ایک ثابت کرے، حضور نے کہاں اپنی امت کو یاد نہیں رکھا؟ رب کی بارگاہ میں بھی چلے گئے تو فرمایا اے اللہ میری امت ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ارے تشہد پڑھتے ہو وہ کس کا صدقہ ہے؟ وہاں بھی حضور نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ یہ ارادہ کر کے اٹھیے گا کہ آج کے بعد ہماری زندگی کا ہر سانس محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں نکلے گا، اور یہ ارادہ لے کر نکلیے کہ ہم اپنی اولادوں کو محمد مصطفیٰ کریم کا درس دیں گے، ورنہ یہ کچھ نہ ہوگا ان باتوں سے۔ ہم یہاں بیٹھ کر بیٹھے رہیں گے اور وہ ہمارے خون کو جلاتے رہیں گے، اور ایک دن ہوگا کہ ہماری غیرتیں مر جائیں گی، وہ تو پہلے سے مر چکی ہیں۔ اگر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو پھر اٹھیے اور اٹھ کر دفاع مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ کے لیے تیار ہو جائیے۔ اپنے آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں کر لیجیے، اپنے آپ کو اس محبت میں اتنا پھیلا لیجیے کہ کوئی دیکھ کر کہے تو یہ کہہ دے کہ یہ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں ڈوبا ہوا شخص۔ اس نابینا کو بھول چکے ہو کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی پکڑنے والی کو مارنے کے لیے جاتے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں۔ تصور کیجئے دشمنی، ایک آدمی آنکھوں سے نابینا ہو، ہم آنکھوں والے ہیں، خدا کی قسم ہماری لاکھوں کی آنکھیں ان کے پاؤں کی دھول پر قربان ہو جائیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نہیں، حضور کے صحابہ کے قدموں کی دھول پر قربان ہو جائیں تب بھی بہت بڑی بات ہے۔ حضور کی تو بات اس سے بھی کہیں اعلیٰ اور رفع ہے۔ وہ نابینا صحابی، اس عصمہ نامی عورت جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی بگا کرتی تھی، اس کے گھر جاتے ہیں، ٹٹول کر اس کے گھر کو تلاش کرتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، اس کے بستر تلاش کرتے ہیں، اس کے بستر کو جب پتہ چلتا ہے یہی عصمہ ہے، محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی بچہ بھی لیٹا ہوا ہے۔ بچے کو پرے کرتے ہیں، تلوار اس کے سینے پر رکھ کر یوں چبو دیتے ہیں کہ اس کی جان ختم ہو جاتی ہے۔ واسل جہنم کرنے کے بعد صبح نماز فجر کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں نے اس کو مارا ہے، کیا بدلے میں مجھے مارا جائے گا؟ ارے کبھی دیکھا تم نے اس بات کو؟ قتادہ نے اپنی آنکھ کیوں نکلوا دی تھی؟ معاذ اور محافظ نے کیوں اپنے بازو کٹوا لیے تھے؟ ارے صحابہ کیوں اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے؟ یہ معلوم تھا انہیں ہاتھ کٹ جائے گا تو دربار مصطفیٰ سے مل جائے گا، آنکھیں نکل جائیں گی تو دربار مصطفیٰ سے ایسی ملیں گی کہ ان کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ارے ہاتھ سر پر وہ پھیر دیں گے تو بال ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ کیا آج تمہارا عقیدہ نہیں کہ حضور زندہ ہے؟ تو کیا اگر حضور کل نوازتے تھے آج نہیں نوازیں گے؟ رب کعبہ کی قسم آج بھی نکلو دکھانے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو بار بار یہ مثالیں دی ہیں دنیا والوں کو، یہ مت سمجھنا کہ میری 63 سال کی زندگی ہے، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری،
ابھی ہے تازہ شباب تیرا. یہ آپ کے لیے ہے, ہمارے لیے ہے. جب مار کر آتے ہیں فرمایا تمہیں کوئی نہیں اس کے بدلے میں قتل کرے گا. اس عورت کے 5 جوان بیٹے ہیں, صبح جاتے ہیں, نابینا ہے, جا کر کہتے ہیں اور سنو تمہاری ماں کو میں نے مارا ہے, اور رب کعبہ کی قسم آئندہ اگر کسی نے محمد مصطفیٰ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں اس کا بھی تمہاری ماں جیسا انجام کروں گا. ارے یہ عشق اندھا نہیں ہوتا. کون کہتا ہے عشق اندھا ہے؟ رب کعبہ کی قسم یہ دنیا کے عشق اندھے ہوتے ہیں. محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے عشق جوڑ لو, عشق کی لو لگا لو, خدا کی قسم جو اندھا ہو وہ اسے بھی آنکھیں دے دیتے ہیں. ارے وہ تو اندھوں کو بھی آنکھیں دے دیتے ہیں, آپ کی تو پھر آنکھیں ہیں. اس لیے آج یہاں سے اٹھیے تو یہ دعویٰ لے کر, یہ نیت لے کر, یہ ارادہ لے کر کہ آج کے بعد یہاں سے جب جائیں گے اگر پہلے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 بار درود پڑھتے تھے تو 100 بار پڑھیں گے, 100 بار پڑھتے تھے تو آج 1000 بار پڑھیں گے. یہ نیت لے کر اٹھیے. ارے وہ جتنا محمد مصطفیٰ کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس کو اتنا بڑھانے کی کوشش کیجیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اس سے قبل کہ میں حضور حضرت علامہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب دعوت پر قاتم عالیہ کو دعوت دوں, ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ آپ کے